السلام علیکم، میرا نام ہے بنت نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں بنت نواز قرآنک ایجوکیشن۔ آج ہمارے سبق کا عنوان ہے حروف ہجا۔ حروف ہجا کل 29 ہیں جن سے مل کر ہمارے پیارے قرآن پاک کا جوڑ مکمل ہوا۔ حروف ہجا کو حروف تہجی اور حروف مفردات بھی کہتے ہیں۔ آئیے اپنے سبق کا آغاز تعوذ و تسمیہ کی تلاوت سے کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے دیکھا میں نے اوپر سے نیچے کی جانب ایک لکیر بنائی۔ حروف ہجا میں بغیر نقطوں کے یہ نیا اور مکمل حرف ہے الف۔ یہ کیا ہے؟ الف۔ پڑھیں الف، پڑھیں الف۔ آپ نے دیکھا میں نے دائیں سے بائیں جانب مڑی ہوئی ایک شکل بنائی اور اس کے نیچے 4 کونوں والی شکل بنائی۔ اسے نقطہ کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے نقطہ کہتے ہیں۔ نقطہ لگنے کی وجہ سے یہ حروف ہجا میں نیا اور مکمل حرف بن گیا۔ با، یہ کیا ہے؟ با، پڑھیں با، پڑھیں با۔ کیا ان دونوں با میں کوئی فرق ہے؟ جی نہیں، ان دونوں با میں کوئی فرق نہیں۔ ان دونوں با میں فرق کرنے کے لیے میں دوسری با کے نیچے سے نقطہ ہٹا دوں گی اور اس کے اوپر 2 نقطے لگا دوں گی۔ 2 نقطے لگنے کی مدد سے یہ حروف ہجا میں نیا اور مکمل حرف بن گیا۔ تا، یہ کیا ہے؟ تا، پڑھیں تا، پڑھیں تا۔ کیا ان دونوں تا میں کوئی فرق ہے؟ جی نہیں، ان دونوں تا میں کوئی فرق نہیں۔ ان دونوں تا میں فرق کرنے کے لیے میں دوسرے تا کے اوپر ایک نقطہ لگا دوں گی۔ نقطہ لگنے کی مدد سے یہ حروف ہجا میں نیا اور مکمل حرف بن گیا۔ سا، یہ کیا ہے؟ سا، پڑھیں سا، پڑھیں سا۔ یہ کیا تھا؟ الف، با، تا، سا۔ آپ نے دیکھا میں نے اوپر سے سیدھی اور نیچے سے ایک ادھوری گول شکل بنائی اور اس کے بیچ میں ایک نقطہ لگا دیا۔ نقطہ لگنے کی مدد سے یہ حروف ہجا میں نیا اور مکمل حرف بن گیا۔ جیم، یہ کیا ہے؟ جیم، پڑھیں جیم، پڑھیں جیم۔ کیا ان دونوں جیم میں کوئی فرق ہے؟ جی نہیں، ان دونوں جیم میں کوئی فرق نہیں۔ ان دونوں جیم میں فرق کرنے کے لیے میں دوسرے جیم سے نقطہ لگا ہٹا دیتی ہوں۔ نقطہ ہٹنے کی مدد سے یہ حروف ہجا میں نیا اور مکمل حرف بن گیا۔ ہا، یہ کیا ہے؟ ہا، پڑھیں ہا، پڑھیں ہا۔ کیا ان دونوں ہا میں کوئی فرق ہے؟ جی نہیں، ان دونوں ہا میں کوئی فرق نہیں۔ ان دونوں ہا میں فرق کرنے کے لیے میں دوسرے ہا کے اوپر ایک نقطہ لگا دوں گی۔ نقطہ لگنے کی مدد سے یہ حروف ہجا میں نیا اور مکمل حرف بن گیا۔ خا، یہ کیا ہے؟ خا، پڑھیں خا، پڑھیں خا۔ آپ نے دیکھا میں نے اوپر سے نیچے کی جانب گولائی میں مڑی ہوئی ایک شکل بنائی۔ بغیر نقطے کے حروف ہجا میں نیا اور مکمل حرف ہے دال۔ یہ کیا ہے؟ دال، پڑھیں دال، پڑھیں دال۔ کیا ان دونوں دال میں کوئی فرق ہے؟ جی نہیں، ان دونوں دال میں کوئی فرق نہیں۔ ان دونوں دال میں فرق کرنے کے لیے میں دوسرے دال کے اوپر ایک نقطہ لگا دوں گی۔ نقطہ لگنے کی مدد سے یہ حروف ہجا میں نیا اور مکمل حرف بن گیا۔ زال، یہ کیا ہے؟ زال، پڑھیں زال، پڑھیں زال۔ آپ نے دیکھا میں نے اوپر سے سیدھی اور نیچے سے ترچھی ایک شکل بنائی۔ حروف ہجا میں بغیر نقطے کے نیا اور مکمل حرف ہے را۔ یہ کیا ہے؟ را، پڑھیں را، پڑھیں را۔ کیا ان دونوں را میں کوئی فرق ہے؟ جی نہیں، ان دونوں را میں کوئی فرق نہیں۔ ان دونوں را میں فرق کرنے کے لیے میں دوسرے را کے اوپر ایک نقطہ لگا دوں گی۔ نقطہ لگنے کی مدد سے یہ حروف ہجا میں نیا اور مکمل حرف بن گیا۔ زا، یہ کیا ہے؟ زا، پڑھیں زا، پڑھیں زا۔ اوپر سے 3 دندانوں والی اور آگے سے ادھوری گول ایک شکل بنائی۔ حروف ہجا میں نیا اور مکمل حرف بن گیا سین۔ یہ کیا ہے؟ سین،
पढ़ें सीन, पढ़ें सीन। क्या इन दोनों सीन में कोई फर्क है? जी नहीं, इन दोनों सीन में कोई फर्क नहीं। इन दोनों सीन में फर्क करने के लिए मैं दूसरे सीन के ऊपर 3 नुक्ते लगा दूंगी। नुक्ते लगने की मदद से ये हुर्फ़े हिज्जा में नया और मुकम्मल हर्फ बन गया शीन। ये क्या है? शीन। पढ़ें शीन, पढ़ें शीन। सीना गुलाई में मुड़ा हुआ और आगे से अधूरी गोली शक्ल बनाई। हुर्फ़े हिज्जा में ये बगैर नुक्ते के नया और मुकम्मल हर्फ है सॉद। ये क्या है? सॉद। पढ़ें सॉद, पढ़ें सॉद। क्या इन दोनों सॉद में कोई फर्क है? जी नहीं, इन दोनों सॉद में कोई फर्क नहीं। इन दोनों सॉद में फर्क करने के लिए मैं दूसरे सॉद के ऊपर एक नुक्ता लगा दूंगी। नुक्ता लगने की मदद से ये हुर्फ़े हिज्जा में नया और मुकम्मल हर्फ बन गया ज़ाद। ये क्या है? ज़ाद। पढ़ें ज़ाद, पढ़ें ज़ाद। ज़ाद के सीरा की तरह ऊपर से अलिफ की तरह हुर्फ़े हिज्जा में नया और मुकम्मल हर्फ है ये क्या है? पढ़ें पढ़ें क्या इन दोनों ख्वा में कोई फर्क है? जी नहीं, इन दोनों ख्वा में कोई फर्क नहीं। इन दोनों ख्वा में फर्क करने के लिए मैं दूसरे ख्वा के ऊपर एक नुक्ता लगा दूंगी। नुक्ता लगने की मदद से ये हुर्फ़े हिज्जा में नया और मुकम्मल हर्फ बन गया ज़ा। ये क्या है? ज़ा। पढ़ें ज़ा, पढ़ें ज़ा। सीरा गुलाई में मुड़ा हुआ और आगे से अधूरी गोल शक्ल हुर्फ़े हिज्जा में बगैर नुक्ते के नया और मुकम्मल हर्फ है आइन। ये क्या है? आइन। पढ़ें आइन, पढ़ें आइन। क्या इन दोनों आइन में कोई फर्क है? जी नहीं, इन दोनों आइन में कोई फर्क नहीं। इन दोनों आइन में फर्क करने के लिए मैं दूसरे आइन के ऊपर एक नुक्ता लगा दूंगी। नुक्ता लगने की मदद से ये हुर्फ़े हिज्जा में नया और मुकम्मल हर्फ बन गया गईन। ये क्या है? गईन। पढ़ें गईन, पढ़ें गईन। सीरा गुलाई में मुड़ा हुआ और आगे से बा की तरह इसके ऊपर एक नुक्ता लगने की मदद से ये हुर्फ़े हिज्जा में नया और मुकम्मल हर्फ बन गया फा। ये क्या है? फा। पढ़ें फा, पढ़ें फा। फा के सिरे की तरह और आगे से अधूरी गोल शक्ल और ऊपर 2 नुक्ते लगने की मदद से ये हुर्फ़े हिज्जा में नया और मुकम्मल हर्फ बन गया क़ाफ़। ये क्या है? क़ाफ़। पढ़ें क़ाफ़, पढ़ें क़ाफ़। ऊपर से अलिफ की तरह सीधा और आगे से बा की तरह और दरमियान में एक मरकज लगने से ये हुर्फ़े हिज्जा में नया और मुकम्मल हर्फ बन गया काफ। ये क्या है? काफ। पढ़ें काफ, पढ़ें काफ। ऊपर से अलिफ की तरह सीधा और आगे से गुलाई में मुड़ा हुआ बगैर नुक्ते के हुर्फ़े हिज्जा में नया और मुकम्मल हर्फ है लाम। ये क्या है? लाम। पढ़ें लाम, पढ़ें लाम। फा के सीरे की तरह मुड़ा हुआ और नीचे से अलिफ की तरह सीधा बगैर नुक्ते के ये हुर्फ़े हिज्जा में नया और मुकम्मल हर्फ है मीम। ये क्या है? मीम। पढ़ें मीम, पढ़ें मीम। अधूरी गोल शक्ल और उसके बीच में नुक्ता लगने की मदद से हुर्फ़े हिज्जा में नया और मुकम्मल हर्फ बन गया नून। ये क्या है? नून। पढ़ें नून, पढ़ें नून। फा के सीरे की तरह मुड़ा हुआ और आगे से दाल की तरह हुर्फ़े हिज्जा में नया और मुकम्मल हर्फ है वाव। ये क्या है? वाव। पढ़ें वाव, पढ़ें वाव। मुकम्मल गोल शक्ल हुर्फ़े हिज्जा में नया और मुकम्मल हर्फ है हा।
یہ کیا ہے؟ ہاں پڑھیں، ہاں پڑھیں، ہاں۔ آئین کے سیرے کی طرح حروف ہجا میں نیا اور مکمل حرف ہے حمزہ۔ یہ کیا ہے؟ حمزہ۔ پڑھیں، حمزہ، پڑھیں، حمزہ۔ یہ ایک نیا حرف اور نئی شکل ہے۔ حروف ہجا میں نیا اور مکمل حرف ہے یا۔ یہ کیا ہے؟ یا۔ پڑھیں، یا، پڑھیں، یا۔ آج ہمارے سبق کا عنوان تھا حروف ہجا۔ حروف ہجا کل 29 ہیں جن سے مل کر ہمارے پیارے قرآن پاک کا جوڑ مکمل ہوا۔ حروف ہجا کو حروف تہجی اور حروف مفردات بھی کہتے ہیں۔